السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون۔ معزز و محترم علماء کرام، مہمانان اعزازی، سامعین کرام، پردہ نشین خواتین، عزیز بچوں اور بچیوں، سب سے پہلے میں اللہ رب العزت کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس نے آج مجھ جیسے ایک ادنا طالب علم کو آپ کی اس گاؤں میں آ کر کے کتاب و سنت کی روشنی میں کچھ باتیں کہنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اس کے بعد پھر میں شکریہ ادا کرتا ہوں اس اجلاس عام کی منتظمہ کمیٹی کو اور انہیں تہہ دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے بڑی محنت، بڑی مشقت سے یہ محفل سجائی اور رچائی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی محنتوں کو قبول فرمائے۔ حاضرین، ابھی آپ نے مسلسل کئی پرمغز اور وقی تقریریں سنی ہیں، خطابات سنے ہیں، اور ان سب کا تعلق اصلاح معاشرہ سے ہی ہے۔ آج مجھے جس عنوان پر کچھ باتیں کہنے کے لیے اجازت ملی ہے وہ ہے اصلاح معاشرہ۔ جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ جتنی تقریریں آپ نے سماعت کی ہیں وہ سب اصلاح معاشرہ ہی کے تعلق سے تھی۔ اصلاح معاشرہ آج میں اس کے بنیادی اصول کو ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ ایک معاشرے کی، ایک گاؤں کی، ایک بستی کی اصلاح کیسے ہو سکتی ہے،
اور اس کی درستگی کیسے ہو سکتی ہے؟ اس کے بہت سارے اصول ہیں جنہیں میں آپ کے سامنے ایک کے بعد دیگر انشاءاللہ مختصر وقت میں ذکر کرنے کی کوشش کروں گا۔ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ اسلام دو چیزوں کے مجموعے کا نام ہے، ایک حقوق اللہ اور دوسرا حقوق العباد، اللہ کے حقوق اور بندوں کے حقوق۔ اگر انسان سے حقوق اللہ کے اندر کوتاہی ہو جاتی ہے تو یہ اللہ رب العزت کی مشیت اور اس کے ارادے پر ہے۔ اللہ رب العزت اگر چاہے تو اپنے اس بندے کو معاف کر دے، اور اگر چاہے تو اس خطا کی بنیاد پر اور اس غلطی کی بنیاد پر اسے سزا دے۔ لیکن اگر حقوق العباد کے اندر کوتاہی ہوتی ہے تو بندے کی وہ خطا اور وہ کوتاہی اس وقت تک معاف نہیں ہو سکتی ہے جب تک وہ بندہ معاف نہ کر دے جس کے تعلق سے کوتاہی ہوئی ہے۔ حقوق العباد کی ایک لمبی فہرست ہے، ان میں سے اصلاح معاشرہ بھی ہے، یعنی معاشرے کی اصلاح، اس کا تعلق بھی حقوق العباد سے ہے، بندوں کے حقوق سے ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ ہر زمانے میں معاشرے کی اصلاح کی ضرورت رہی ہے، اسی لیے جب جب سماج کے اندر، معاشرے کے اندر برائیاں عام ہوئیں، لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر کے غیر اللہ کی عبادت کرنی شروع کی، توحید کو چھوڑ کر کے بت پرستی کو اپنایا اور اس کے علاوہ اور دیگر برائیاں کرنا شروع کر دیں، تو اللہ رب العزت نے ان کو سیدھے راستے پر لانے کے لیے اپنے انبیاء اور رسول کو اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا۔ وہ انبیاء وہ رسول باری باری اس دنیا کے اندر آئے اور اپنے امتوں کو اصلاح کرنے کی کوشش کی، بہت سارے کامیاب ہوئے۔ کوئی ایک انسان، کسی نبی کے اوپر ایک آدمی ایمان لایا، کسی کے اوپر دو لائے، کسی کے اوپر پورا معاشرہ لایا، اور ہر ایک نے اپنی اپنی ذمہ داری اور اپنے اپنے جو ان کا مشن تھا اس مشن کو آگے بڑھانے کی کوشش کی۔ لیکن چونکہ انبیاء کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے، اب یہ ذمہ داری عمومی طور پر علماء کرام اور اسی طریقے سے اور سماج اور معاشرے کے دیگر افراد کے اوپر عائد ہوتی ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ آج ہمارا سماج، ہمارا معاشرہ یہ مکمل طور پہ برائیوں کی آماجگاہ بنا ہوا ہے۔ کون سی ایسی برائی ہے جو ہمارے سماج اور ہمارے معاشرے کے اندر نہ پائی جاتی ہو؟ بد اعتقادی، یعنی ہمارا عقیدہ گڑبڑ ہے، بد عملی، بے حیائی، طمع و لالچ، ہوا پرستی، اولاد سے نفرت، ماں باپ سے بغاوت، بے حسی، بد عملی، بے حیائی، خود غرضی، قتل و غارت گری، فتنہ و فساد، حرام خوری، زناکاری، جوا، شراب نوشی، شادی بیاہ میں بے اعتدالی، بغض و عناد، اختلاف و انتشار، اور اسی طریقے سے نشہ آور اشیاء کا استعمال، یہ ہمارے سماج اور معاشرے کا جزء لا ینفک بن چکا ہے۔ ان جتنی بھی چیزیں میں نے ذکر کی ہیں، ان میں سے کوئی ایسی برائی نہیں ہے جو ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر نہ پائی جاتی ہو۔ ایسی حالت میں اصلاح معاشرہ کی ذمہ داری اور بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے، اور اسی کی جانب اللہ رب العزت نے اپنی کتاب قرآن مجید کے اندر اشارہ کیا، وَلَتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو لوگوں کو بھلائی کی طرف بلائے اور لوگوں کو اچھے بات کا حکم دے، بری بات سے روکے، اور ایسے ہی لوگ کامیاب ہونے والے۔ یہ جو مجلس سجی ہے اور رچائی اور بسائی گئی ہے،
اس کا تعلق بھی اسی اصلاح معاشرہ سے ہے، انہی برائیوں کو سماج اور معاشرے سے ختم کرنے کے تعلق سے۔ دوستو، ایک معاشرہ کی اصلاح کیسے ہو سکتی ہے، ایک معاشرہ برائیوں سے پاک کیسے ہو سکتا ہے؟ پہلا اصول ہمیں اور آپ کو جو اپنے سامنے رکھنا ہے، امر بالمعروف ونہی عن المنکر کے فریضہ کو سمجھنا اور اسے انجام دینا۔ امر بالمعروف، بھلائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، یہ ایک فریضہ ہے۔ اسی لیے امام نووی رحمہ اللہ نے باب باندھا ہے کہ باب کون النہی عن المنکر من الایمان، منکر سے روکنا اس کا تعلق ایمان سے ہے۔ اور اس کے بعد میں پھر آگے چل کر کے ذکر کیا کہ الامر بالمعروف والنہی عن المنکر واجبان، امر بالمعروف اور امر بالمعروف والنہی عن المنکر، یہ دونوں واجب ہیں، یہ دونوں واجب ہیں۔ تو امر بالمعروف والنہی عن المنکر کے فریضہ کو ہمیں سمجھنا ہے۔ اور جانتے ہیں آپ، یہ ذمہ داری امت کے ہر ایک فرد، چاہے مرد ہو یا عورت، ہر ایک فرد کے اوپر لازم اور ضروری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ وإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان۔ تم میں سے جو من رأى منکم منکرا، تم میں سے جو برائی کو دیکھے، اب من رأى جو تم میں سے دیکھے، ہر کوئی اس حکم کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان میں ہر فرد شامل ہے۔ ہم گھر کے اگوا ہیں، ذمہ دار ہیں، اور ہم گھر کے سرپرست ہیں۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے گھر کے اندر اگر کوئی منکر عمل دیکھتے ہیں، کوئی غلط بات دیکھتے ہیں، کوئی غلط چیز دیکھتے ہیں، تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے گھر کے لوگوں کو اس سے روکنے کی کوشش کریں۔ ہم گاؤں کے پردھان ہیں، ہم گاؤں کے مکھیا ہیں، ہم خاندان کے اپنے بڑے ہیں، تو ذمہ داری بنتی ہے کہ اگر ہم اپنے خاندان کے اندر کوئی بری چیز دیکھتے ہیں، منکر کو دیکھتے ہیں، تو ایسی صورت میں اس سے انہیں ہم روکنے کی کوشش کریں۔ یہ امر بالمعروف والنہی عن المنکر، اس کی یعنی اہمیت کو سمجھنا ہے، جاننا ہے، اور جب تک اس کی اہمیت ہمارے ذہن کے اندر نہیں بیٹھے گی تب تک ہم اس چیز کو انجام نہیں دے سکتے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں کہ اگر کوئی انسان اس فریضے سے روگردانی کرتا ہے اور اس فریضے کو انجام نہیں دیتا ہے تو بہت بڑی دھمکی بھی دی گئی ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا، والذی نفسی بیدہ لتأمرن بالمعروف ولتنہن عن المنکر او لیوشکن اللہ ان یبعث علیکم عقابا من عندہ ثم لتدعنہ فلا یستجیب لکم۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم ضرور نیکی کا حکم دو گے، برائی سے منع کرو گے، اور اگر ایسا نہیں کرو گے تو قریب ہے کہ اللہ تم پر اپنے پاس سے عذاب بھیجے، پھر تم دعا کرو اور تمہاری دعا قبول نہ کی جائے گی۔ دوستو، اگر سماج کے اندر، معاشرے کے اندر برائی پائی جاتی ہے اور ہم اسے اپنی نگاہوں سے دیکھتے ہیں اور اس سے لوگوں کو روکتے نہیں ہیں، منع نہیں کرتے ہیں، تو یہ نہ سمجھیں کہ اگر اللہ کا عذاب آئے گا تو صرف برائی کرنے والوں کے اوپر آئے گا۔ نہیں، جب اللہ کا عذاب آئے گا سب کے سب اس کے شکار ہوں گے۔ اے بیٹا، کیا کر رہے ہو آپ لوگ بیٹھ کر؟ ہے یہ طریقہ نہیں دوست۔ اگر بات کرنی ہے تو آپ روڈ پہ جائیے یا پیچھے بیٹھیے، ہے نا؟ تو یعنی اگر برائی نازل ہوتی ہے، اترتی ہے، چند لوگ سماج کی برائی کرتے ہیں، اکثریت اس کو دیکھتی ہے اور اس کے بعد میں اس سے روکتی نہیں، منع نہیں کرتی ہے، تو سارے کے سارے لوگ اس برائی کے شکار ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، کہا کہ
اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو اللہ کا عذاب آئے گا اور تم اس سے بچ نہیں پاؤ گے۔ قرآن خود کہتا ہے وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، تم اس فتنے سے، اس آزمائش سے ڈرو جس کے شکار صرف خاص لوگ نہیں ہوں گے بلکہ سارا سماج، سارا معاشرہ اس چپیٹ میں آئے گا، اور اس برائی کی بنیاد پر سارا کا سارا معاشرہ ہلاک و برباد ہو جائے گا۔ ایک دوسری حدیث کے اندر اللہ کے نبی علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جب میری امت کے اندر گناہ عام ہو جائیں گے تو اللہ رب العزت پوری امت کے اوپر اپنے عذاب کو عام کر دے گا اور سارے کے سارے لوگ اس کے شکار ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس قوم کے اندر گناہ کیا جاتا ہے اور اس کے بعد میں اس کے جو اچھے لوگ ہیں اس سے روکتے نہیں ہیں تو ایسی صورت میں پھر سارے کے سارے لوگ اس عذاب کے شکار ہو کر کے رہیں گے۔ دوستو، پہلا اصول کہ ہم سماج کے اندر، معاشرے کے اندر برائی دیکھیں تو اس کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے اسے روکنے کی کوشش کریں، یہ ایک ذمہ داری ہے اور ہر فرد کی ذمہ داری ہے۔ لیکن آج تو معاملہ بڑا گڑبڑ۔ پہلے وقت تھا کہ اگر کوئی خاندان کا بڑا بوڑھا آدمی کسی بچے کو ڈانٹ دیا تو لوگ اس کی تعریف کرتے تھے اور کہتے تھے کہ آپ نے بڑا اچھا کیا۔ لیکن آج معاملہ الٹا ہے، اگر آج آپ کسی کے بچے کو ڈانٹ دیں تو ماں باپ ہی خود، بچہ کتنا بھی برا ہو، اپنے بچوں کا پچ رکھتے ہوئے اور اس کے بعد میں اسی کی موافقت کرتے ہوئے آپ ہی کے گھر کے اوپر چڑھ دوڑیں گے۔ یہ ہمارے سماج اور معاشرے کا یعنی بولتی ہوئی تصویر ہے، سچی کہانی ہے جو ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر پائی جاتی ہے۔ آپ کو معلوم ہے نا کہ بنو اسرائیل کی ہلاکت کے جو اسباب تھے، ان اسباب میں سے ایک سبب کیا تھا؟ برائی کرنے والوں کو نہ روکنا تھا۔ جو لوگ برائی کر رہے تھے اور جو نہیں کر رہے تھے لیکن اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہوئے منع نہیں کر رہے تھے، اللہ رب العزت نے ان کو ہلاک و برباد کر دیا۔ تو پہلا اصول کہ سماج کے اندر، معاشرے کے اندر ہم کوئی برائی دیکھیں تو اس کو روکنے کی کوشش کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے درجات بتلائے ہیں کہ کیا کرو تم، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، اگر ہاتھ میں طاقت ہے تو ہاتھ سے روکنے کی کوشش کرو، زبان کے اندر طاقت ہے تو زبان سے روکنے کی تو کوشش کرو، اور اگر وہ بھی طاقت نہیں ہے تو اپنے دل کے اندر تو اس کو برا جانو ہی، وذالک اضعف الایمان، یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے۔ دوسرا اصول ہے کہ سماج اور معاشرے کی اصلاح کی ابتدا ہم اپنے گھر سے کریں۔ اگر سماج اور معاشرے کا ہر فرد اپنی اور اپنے گھر کی اصلاح کر لے تو انشاءاللہ پورا سماج اور پورا معاشرہ ایک صاف اور شفاف معاشرہ بن جائے گا۔ سماج کے اندر پائی جانے والی جتنی برائیاں ہیں وہ سب ختم ہو جائیں گی۔ اور آپ دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر جب نبوت کا بار گراں ڈالا گیا تو آپ نے کیا کیا؟ سب سے پہلے اس کی دعوت اپنے قبیلے اور اپنے خاندان کے لوگوں کو دیا اور کہا یا معاشر قریش اشتروا انفسکم من اللہ، اے قریش کے لوگوں تم اپنے آپ کو اللہ سے بیچ دو، لا اغنی عنکم من اللہ شیئا یا بنی عبد المطلب، یا لا اغنی عنکم من اللہ شیئا یا عباس ابن عبد المطلب، لا اغنی عنکم من اللہ شیئا یا صفیۃ امت رسول اللہ، لا اغنی عنک من اللہ شیئا یا فاطمہ بنت رسول اللہ سلینی بما شئتی لا اغنی عنک من اللہ شیئا۔ پورے خاندان کا نام لیا، پھوفی کا نام لیا، بیٹی کا نام لیا، کہا کہ اس دنیا کے اندر جو بھی تم مانگنا چاہتے مانگ لو لیکن اللہ کے یہاں میں تمہارا کوئی بچاؤ نہیں کر سکتا، لہذا تم اپنے آپ کی اصلاح کر لو، توحید کو مان لو، شرک کو چھوڑ دو اور ایک اچھے معاشرے کے اندر زندگی گزارنے والے بن جاؤ۔ تو گھر کی اصلاح، معاشرے کی اصلاح اپنے گھر سے ہونی چاہیے اور اس کے بعد میں اپنی ذات سے ہونی چاہیے۔ آپ دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسا عمل اور کوئی ایسا کام اپنے صحابہ اکرام کو کرنے کے لیے نہیں کہا جو بذات خود آپ نے پہلے نہ کیا ہو۔ پہلے آپ نے اس کے اوپر عمل کیا اور اس کے بعد نے پھر اپنے صحابہ اکرام کو اس کے کرنے کے لیے کہا۔ تیسرا اصول ہے کہ ہم
لوگوں کے ایمان اور عقیدہ کو مضبوط بنائیں اور ان کے اندر ایمان کامل پیدا کریں۔ اصلاح معاشرہ کے لیے تیسرا اصول ہے کہ ہم اپنے ایمان اور اپنے عقیدے کو مضبوط کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب ایمان مضبوط ہوگا، عقیدہ مضبوط ہوگا، تو ایسی صورت میں پھر ہم اپنے گھر کے اندر، ہم اپنے سماج کے اندر، اپنے معاشرے کے اندر کبھی بھی برائی کو پنپنے نہیں دیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے اندر 13 سال رہ کر کے نبوت ملنے کے بعد جو سب سے پہلا کام کیا وہ صحابہ کرام اور لوگوں کے دلوں کے اندر توحید اور ایمان کو بٹھانا تھا۔ کوئی بھی نہیں، نماز کی فرضیت ہوئی، نہ روزے کی فرضیت ہوئی، نہ حج کی فرضیت ہوئی، نہ زکوٰۃ کی فرضیت ہوئی، نہ اور کسی عمل کی فرضیت ہوئی۔ بار بار توحید کا حکم، بار بار شرک سے دوری کا حکم، بار بار ایمان کی پختگی کا حکم اللہ رب العزت اپنے نبی کو دیتا رہا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے قلوب میں ایمان کو راسخ کرتے رہے۔ اور اس کے بعد میں پھر جب ان کا ایمان مضبوط ہو گیا تو اتنا مضبوط ہوا کہ مختلف سزائیں دینے کے باوجود بھی ان کے ایمان کے اندر ذرہ برابر لغزش نہیں آئی۔ حضرت بلال کا واقعہ آپ نے بارہا سنا ہے، حضرت عمار کا واقعہ، خاندان یاسر کا واقعہ، حضرت صہیب رومی کا واقعہ پوری تاریخ کی کتابوں کے اندر، سیرت کی کتابوں کے اندر موجود ہے کہ کتنا ستایا گیا، کتنا مارا گیا، گھر چھوڑ دیا، جائیداد چھوڑ دی، مکان چھوڑ دیا، اپنی بستی کو چھوڑ دیا، لیکن ایمان سے کبھی پیچھے نہیں ہٹے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کا ایمان اور ان کا عقیدہ مضبوط تھا۔ تو تیسرا اصول یہ ہے کہ ہم اپنا ایمان اور اپنے عقیدوں کو مضبوط کریں اور لوگوں کے ایمان اور عقیدے کو بھی مضبوط کرنے کی کوشش کریں۔ اور اسی ایمان راسخ کا نتیجہ تھا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم حد درجہ برائیوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتے تھے، اور اگر بسا اوقات ان سے کبھی کوئی گناہ سرزد ہو جاتا تو جانتے ہیں بہت شرمندہ ہوتے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہو کر کے اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے تھے۔ حضرت ماعز اسلمی اور غامدیہ عورت کا واقعہ حدیث کی کتابوں کے اندر موجود ہے۔ زنا ہو جاتی ہے، سرزد ہو جاتی ہے، اللہ کے رسول کے پاس فوراً آ گئے۔ کیوں؟ ایمان مضبوط تھا، اور اس ایمان کی مضبوطی کی وجہ سے بہت شرمسار ہوتے تھے، فوراً آ کر کے اس بات کا اعتراف کرتے تھے۔ اور اس کے بعد میں پھر آپ دیکھیے 13 سال کی مکی زندگی گزارنے کے بعد جب وہ مدینہ کے اندر گئے اور ان کو جب نیک کاموں کی کرنے کا حکم دیا گیا، برائیوں سے روکا گیا، تو ایسی صورت میں پھر اس کو نہایت ہی خندہ پیشانی کے ساتھ اس کو قبول کر لیا۔ اور آپ نے سنا ہوگا کہ ایمان اتنا مضبوط کہ جب شراب کی حرمت ہوئی تو اس کے بعد میں پھر مدینہ کے لوگوں نے شراب کو اڈیل دیا، اور سیرت نگاروں نے لکھا ہے مدینہ کی گلیوں کے اندر شراب ایسے بہ رہی تھی جیسے کہ موسلادھار بارش کا پانی بہ رہا ہو۔ کس بنیاد پہ؟ ایمان کی مضبوطی کی بنیاد پر۔ چوتھا اصول ہے کہ ہم اپنے اندر اور لوگوں کے اندر اخروی جواب دہی کا جذبہ پیدا کریں، احساس پیدا کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب ہمارے اندر یہ بات بیٹھے گی کہ یہ دنیا مختصر ہے، چند روزہ ہے، یہاں سے مر کر کے جانا ہے، اللہ رب العزت کے سامنے پیش ہونا ہے، اور اس دنیا کے اندر کیے ہوئے کاموں کا حساب و کتاب دینا ہے، جب یہ چیز ہمارے ذہن کے اندر ہوگی تو ایسی صورت میں پھر ہم اپنے قدم کو برائی کے لیے کبھی آگے نہیں بڑھا سکتے۔ تو ہمارے اندر کیا ہونا چاہیے؟ چوتھا اصول، اخروی جواب دہی کا احساس پیدا ہونا چاہیے۔ اصلاح معاشرہ کے لیے یہ نہایت ہی بنیادی امر ہے اور اصول ہے۔ ہم کو دنیا کی حقیقت سمجھنی ہے، آخرت کی حقیقت سمجھنی ہے۔ آپ جانتے ہیں نا یہ دنیا کیا ہے؟ چند روزہ۔ یہ دنیا دار العمل ہے، آخرت دار الجزا ہے۔ یہ دنیا فانی ہے، آخرت یہ ہمیشگی کی زندگی ہے، دائمی زندگی ہے، ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ اور اس دنیا کے اندر جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں کل قیامت کے دن اس کا حساب و کتاب دینا ہوگا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اگر یہ چیز
ہمارے ذہن کے اندر بیٹھ جائے تو ہم کبھی بھی غلط چیز کے لیے اپنے قدم کو آگے نہیں بڑھا سکتے ہیں۔ اگر ہمارے ذہن کے اندر پیدا ہو جائے نا کہ آخرت میں ہم کو اپنے اعمال کا حساب دینا ہے، تو ہم کبھی بھی غلط کام کرنے کے لیے، ہمارا نوجوان بیٹھا ہوا ہے نا، آج کیا ہے، شراب بھی پیتا ہے، جوا بھی کھیلتا ہے، گٹکا بھی کھاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ کل مسکرین حرام، ہر نشہ آور چیز حرام ہے، ما اسکر کثیرہ فقلیلہ حرام، جس کا زیادہ حصہ نشہ آور ہو اس کا معمولی حصہ بھی حرام ہے۔ بہت سارے لوگ عذر پیش کرتے ہیں، مولانا تمباکو کھاتے ہیں لیکن نشہ نہیں پیدا کرتا ہے۔ ارے شروع میں جو تم نے کھانا شروع کیا تھا تب تمہاری کیا حالت تھی؟ گٹکا کھانا شروع کیا تھا تب تمہاری حالت کیا تھی؟ وہ تو ایک عادت سی بن جاتی ہے اور بعد میں انسان اسی کا عادی ہو جاتا ہے اور وہ چیز اس کے ذہن کے اندر بیٹھ جاتی ہے۔ آج ہمارا سماج، ہمارا معاشرہ، ہمارا یہ نوجوان 18 سال کا، 20 سال کا، 15 سال کا، اسی برائی کے اندر کثرت کے ساتھ میں، اور تو اور ہمارا بوڑھا طبقہ بھی اس چیز کو انجام دیتا ہے۔ کہتے ہیں نا کہ جب کیا نام ہے کھیت ہی میڑ کھا لے تو اس کے بعد میں پھر معاملہ ہی خلاص ہے۔ گھر کا ذمہ دار، گھر کا اغوا، گھر کا رہبر، گھر کا رہنما جب ہی تمباکو کھانے لگے، گٹکا کھانے لگے، باپ ہی بیٹی سے منگانے لگے، تو اب اسی صورت میں جب بیٹا استعمال کرے، بیٹی استعمال کرے تو ہمارے سامنے اس کا عذر کیا ہے پیش کرنے کا جو ہے۔ تو آخرت کی جواب دہی کا احساس ہمارے دماغ کے اندر ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے 5واں اصول ہے حقوق العباد کی انجام دہی کی ترغیب اور اسلامی اخوت کا فروغ۔ دوستو، معاشرے کی اصلاح کے لیے ہمیں خود اس بات کو اپنے دل کے اندر بٹھانا ہے، دوسروں کے دلوں کے اندر بٹھانا ہے کہ یہ سارے کے سارے مسلمان ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی، یہ ذہن میں ہونا چاہیے۔ آپسی رحمت و معدت میں تمام مسلمان ایک جسم کی طرح ہیں کہ اگر ایک جسم کو تکلیف پہنچتی ہے تو پورا جسم حیران و پریشان رہتا ہے۔ ہر مسلمان کے دماغ کے اندر یہ بات ہونی چاہیے کہ اگر کہیں کا مسلمان مارا جا رہا ہے، ستایا جا رہا ہے، تکلیف دی جا رہی ہے تو ہمیں بھی اس کی تکلیف محسوس ہونی چاہیے اپنے دل کے اندر، اور انہیں بتایا جائے، سماج والوں کو سمجھایا جائے کہ آپس میں حسد نہ کرو، آپس کے تعلقات نہ توڑو، بھائی بھائی بن کر کے رہو، اپنے بھائی سے 3 دن سے زیادہ ترک تعلق نہ رکھو، پڑوسی کا خیال رکھو، اور کینہ، بغض، عداوت، دشمنی، غیبت اور چغلخوری، ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھو۔ یہ جو الفاظ میں ادا کر رہا ہوں نا، یہ سب احادیث کے جملے ہیں، احادیث کا ترجمہ ہے۔ میں اس عبارت کو نہیں جانا چاہتا، صرف اس کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں جو ہے۔ تو جب بھائی چارہ پیدا ہوگا، آپ دیکھیں نا کہ صحابہ اکرام جب مکہ سے مدینہ گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجر و انصار کے درمیان کس طرح بھائی چارہ کروایا کہ لوگ اپنا گھر، اپنے کھیت باڑی اور اس طریقے سے اپنی بیوی بھی دینے کے لیے تیار ہو گئے ایک دوسرے کو جو ہے۔ تو آپس میں معدت، اور یہ جب چیز پیدا ہوگی تو ایسی صورت میں کیا ہوگا؟ جب یہ ہوگا کہ ہم سب آپس میں بھائی بھائی ہیں تو نہ دشمنی پیدا ہوگی، نہ اسی طریقے سے ایک دوسرے کے تعلق سے کہ حصے کو لینے، ایک دوسرے کے زمین و جائیداد کو قبضہ کرنے، یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ لیکن کب؟ جب یہ احساس ہوگا کہ ہم بھائی بھائی۔ آج کیا ہے؟ سب سے زیادہ انتشار، سب سے زیادہ اختلاف، سب سے زیادہ لوگوں کے درمیان توڑ پھوڑ کہ مسلمان معاشرے کے اندر ہے، سماج کے اندر ہے، اس کے علاوہ اور کہیں نہیں جو ہے۔ اسی طریقے سے 6واں اصول ہے معاشرے کو حرام خوری سے بچایا جائے۔ معاشرے کی اصلاح کے لیے ضروری ہے کہ ہم حرام خوری سے بچیں اور سماج اور معاشرے کو حرام خوری سے بچائیں، اس لیے کہ حرام غذا کا عادی معاشرہ کبھی نیک و صالح نہیں بن سکتا ہے۔ جس معاشرے کے اندر حرام کھانے کی چلن ہو اور عام ہو، وہ سماج اور معاشرہ کبھی سدھر نہیں سکتا ہے، اچھا نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو، اپنے بندوں کو اور پوری دنیا انسانیت کو بار بار حلال روزی کھانے اور حرام سے بچنے کی ترغیب دی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود اس بات کا حکم دیا ہے کہ تم حرام کے قریب نہ جاؤ اور اسی طریقے سے حلال روزی کو اختیار کرو۔ کیوں؟
آج تو ہمیں فکر ہوتی ہے نا کہ ہمارا بیٹا بگڑ رہا ہے، لیکن ہم یہ نہیں سوچتے ہیں کہ بگڑ کیوں رہا ہے، ہم اپنے بچے کو کیا کھلا رہے ہیں، اپنے گھر والوں کو کیا کھلا رہے ہیں، حلال طریقے سے یا حرام طریقے سے۔ آج بچوں کی پرورش کے لیے، گھر والوں کی پرورش کے لیے ہم حرام کی تمیز نہیں کرتے ہیں، حلال کی تمیز نہیں کرتے ہیں۔ آنے دو، بس پیسہ آنا چاہیے ہمارے گھر کے اندر، کیسے آ رہا ہے اس کی ہمیں فکر نہیں ہے۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اگر ہمارے جسم کے اندر ایک لقمہ بھی حرام کا گیا تو ایسی صورت میں ہماری کوئی بھی عبادت قابل قبول نہیں ہو سکتی ہے۔ ہم 24 گھنٹہ مسجد کے اندر بیٹھے رہیں، تہجد گزاری کرتے رہیں، نوافل کی ادائیگی کرتے رہیں، تسبیحات پڑھتے رہیں، اللہ اللہ کرتے رہیں، لیکن اگر ہمارے جسم کے اندر حرام کا ایک لقمہ بھی گیا ہے تو اسی صورت میں وہ ساری کی ساری نیکیاں، وہ ساری کی ساری عبادتیں بیکار ہیں اور ضائع چلی جائیں گی، ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آج ہمارے سماج و معاشرے کا کیا حال ہے؟ اکثریت آپ دیکھیے حرام خوری کر رہی ہے، جوا ہے، رشوت ہے، اسی طریقے سے سود ہے، یہ ساری چیزیں عام ہوتی جا رہی ہے ہمارے سماج و معاشرے کے اندر۔ تھانے پہ چلے جائیے، کچہری میں چلے جائیے، مسلمان نظر آتا ہے اپنے معاملے کو حل کرانے کے لیے غلط طور پر، اور اس کے بعد میں پھر پیسے رشوت دیتا ہے، رشوت لیتا ہے، اور آج تو پیسہ لے کر کے جھوٹی گواہیاں بھی دی جانے لگی ہیں ماشاءاللہ۔ یعنی مسلم معاشرہ اتنا گر چکا ہے۔ ایسے ہی 7واں اصول یہ ہے اخلاق حسنہ کو اپنایا جائے اور اخلاق رذیلہ سے اجتناب کیا جائے، اپنے اخلاق کو عمدہ بنائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سماج اور معاشرے کے اندر جو 23 سال کی مختصر مدت میں پورے جزیرۃ العرب میں دین کو غالب کر دیا، اس کی وجہ کیا تھی؟ اخلاق، اس کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں تھی۔ آپ کے اخلاق اتنے عمدہ اور اتنا بہتر تھے کہ ایک آدمی جب بھی آپ کے سامنے کبھی آ گیا تو اس کے بعد میں پھر آپ کا ہو کر کے کبھی واپس نہیں گیا، آپ کا ہو گیا تبھی واپس گیا۔ آپ کے اخلاق اتنے عمدہ تھے، اتنا بہتر تھے، ظالم سے لیا ظلم کا بدلہ نہ کسی وقت، مالا تو صرف اخلاق کی تلوار سے مارا۔ اخلاق کی کریمانہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی دلوں کو جیتنے کی کوشش کی۔ ہماری خواتین موجود ہیں، ہمارا بھی اخلاق عمدہ ہونا چاہیے، خواتین کا بھی اخلاق عمدہ اور اچھا ہونا چاہیے۔ ابھی آپ نے پہلی تقریر کے اندر سنا پڑوسی کے حقوق کے تعلق سے کہ ہمارے اخلاق کی وجہ سے کیا ہے، ایک عورت جہنم کے اندر بد اخلاقی کی وجہ سے اور اچھی اخلاق کی وجہ سے ایک عورت جنت کے اندر۔ یہ اخلاق کا معاملہ ہے جو ہمارے اور آپ کے سامنے، تو ہم اپنے اخلاق کو بہتر کریں، اچھا کریں، جو برے اخلاق ہیں ان کو چھوڑنے کی کوشش کریں، تب جا کر کے ایسی صورت میں پھر ہم اپنے معاشرے کو آگے بڑھا سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے معاشرہ کے لیے 8واں اصول ہے تزکیہ نفس، نفس کا تزکیہ، یعنی اپنے دل کے اندر ایک تو اللہ رب العزت کا خوف پیدا کریں اور اپنے دل کو تمام رذائل سے، تمام برائیوں سے پاک کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقاصد میں سے ایک مقصد تزکیہ نفس بھی تھا۔ یہ قرآنی اصطلاح ہے اور بہت ہی اہم چیز ہے۔ انسان کا نفس، قد افلح من زکا، وہ کامیاب ہوا جس نے تزکیہ اختیار کیا، اپنے نفس کو پاک اور صاف کیا۔ نفس کو پاک صاف ہونا چاہیے، کس سے؟ بدعقیدگی سے، اسی طریقے سے بغض سے، اناد سے، دشمنی سے، غیبت سے، چغلخوری سے، ان تمام چیزوں سے ایک انسان کا نفس پاک ہونا چاہیے۔ تزکیہ نفس یہ ایک معاشرے کے لیے عمدہ اور بہتر بنانے کے لیے بہت ہی اہم اور ضروری چیز ہے جو ہے۔ اسی طریقے سے اصلاح معاشرہ کا 10واں اور آخری اصول یہ ہے کہ ہم اپنے معاشرے کی اصلاح تدریجاً، آہستہ آہستہ کریں۔ ایسا نہیں کہ سماج کے اندر بہت ساری برائیاں پائی جاتی ہیں اور سب کو ایک ساتھ ختم کرنے اور مٹانے کے لیے اٹھ کھڑے ہونے، باری باری، آہستہ آہستہ۔ آپ دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
اس دنیا کے اندر تشریف لائے تو آپ نے برائیوں کو بھی آہستہ آہستہ ختم کیا اور اس کے بعد میں پھر بھلائیوں کو بھی آہستہ آہستہ فروغ دیا، حتیٰ کہ اسلام کے جو بنیادی کیا ہے امور ہیں اور بنیادی جو ارکان ہیں ان کا نفاذ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تدریجاً کیا ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو یمن بھیجا تو آپ نے کیا کہا کہ یہ نہیں کہا کہ جا کر کے کہنا نہ، پہلے کیا کہا؟ ان اول ما تدعوہم شہادت اللہ الہ الا اللہ، پہلے لوگوں کو توحید کی دعوت دینا، جب اس کو مان لیں گے تب کہنا ان سے کہ اللہ نے تم پر رات اور دن میں 5 وقت کی نماز کو فرض قرار دیا، جب اس کو تسلیم کر لیں گے تب اس کے بعد میں بتلانا کہ اللہ نے تم پر سال میں 1 مرتبہ زکوٰۃ کو فرض قرار دیا ہے، جو مالداروں سے لیا جائے گا اور غریبوں میں تقسیم کر دیا جائے گا۔ اس طریقے سے آہستہ آہستہ معاشرے کی اصلاح آہستہ طور پہ ہونی چاہیے اور اس کے اندر نرمی ہونی چاہیے، اخلاق بہتر ہونا چاہیے۔ آپ نے بارہا سنا ہوگا جمعہ کے خطبوں میں، جلسوں میں، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، ایک دیہاتی آتا ہے اور اس کے بعد میں ایک کونے کے اندر کھڑے ہو کر کے پیشاب کرنے لگتا ہے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں مہ یہ کیا کر رہے ہو، اور دوڑے کہ اس کو روک دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا تزرموہ، ارے بھائی اس کے پیشاب کو مت کاٹو، دعوہ، اس کو چھوڑ دو۔ اس کے بعد میں جب وہ پیشاب کر چکا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے پاس بلایا، اپنے سامنے بٹھایا، اور اس کے بعد میں آپ نے نہ اس کو ڈانٹا، نہ آپ نے اس کو جھڑکا، نہ آپ نے اس کو برا بھلا کہا، بلکہ کہا کہ دیکھو یہ مسجد یہ اللہ کی عبادت کے لیے، اس کی ریاضت کے لیے ہے، مسجدیں اس کے لیے نہیں بنائی گئی ہیں، یہ پیشاب پاخانے کے لیے نہیں ہے، تم اس سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرو۔ محدثین نے مسئلہ مستنبط کرتے ہوئے لکھا لا تزرموہ، پیشاب کو نہ کاٹو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ کیا تھے؟ معلم تھے، حکیم تھے، کہا پیشاب روک دو گے تو اس کو پریشانی ہوگی، 1 وجہ۔ دوسری چیز، پیشاب روک دو گے تو اس کا جو پیشاب کا چھیٹا بھی ایک جگہ، زمین گندی ہو رہی ہے، اس کا کپڑا بھی ناپاک ہو جائے گا، اس کا ہاتھ بھی ناپاک ہو جائے گا، اور اس کے بعد میں اس کا جسم بھی ناپاک ہو جائے گا، مکمل طور پہ ناپاک ہو جائے گا، ابھی خالی زمین ہی ناپاک ہو رہی ہے۔ تو کہا کہ اس کے پیشاب کو نہ کاٹو، بلکہ اس کو پیشاب کر لینے دو، اور اس کے بعد میں پھر اللہ کے رسول نے اس کو سمجھایا اور اس کے بعد میں اس کو بتلایا۔ ایک بات اور ذہن میں رکھیں، خاص طور سے ہمارے خطبہ اکرام، کہ سماج اور معاشرے کے اندر جب کوئی برائی نظر آئے، اگر صاحب برائی کوئی برائی کر رہا ہے، ہم اس کو تنہائی میں اس کو تنبیہ کرنے کی کوشش کریں، اس کو منع کرنے کی کوشش کریں، اور اگر بھری محفل کے اندر کہہ رہے ہیں تو وہاں نام نہیں لیا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ جب عمومی طور پہ کوئی بات کہتے تھے تو کہتے تھے ما بال اقوام یفعلون ہکذا، لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ اس طریقے سے کرتے ہیں، اس طریقے سے کہتے ہیں۔ اب جو غلطی کیے ہوتا تھا وہ تو سمجھ جاتا تھا، اور دوسرے لوگوں کو بھی دوسرا مسئلہ معلوم ہو جایا کرتا تھا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ بھی ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے۔ اصلاح معاشرہ کے لیے یہ چند باتیں تھیں، اصلاح معاشرہ کے تعلق سے یہ بنیادی چند اصول تھے جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کے یہاں بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ ہم نے علماء کرام سے جتنی بھی باتیں سنی ہیں، اللہ تعالی ہمیں ان پر اخلاص کے ساتھ، نیک نیتی کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور سب سے اہم چیز کہ اجلاس کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ تو ہمیں جماعت کے ساتھ فجر کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر ہم نے جماعت کے ساتھ نماز پڑھ لی تو گویا کہ یہ جلسہ کامیاب ہو گیا، اور ان کے یعنی جو محنت کرنے والے رضاکار ہیں، کمیٹی ہے، انشاءاللہ ان کا ثواب اس کو مل کر کے رہے گا۔ یہ چند باتیں تھی۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہماری ایمان کو مضبوط کر دے، اللہ تعالیٰ ہمیں برائیوں سے دور رکھے، بھلائیوں کو زیادہ سے زیادہ انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب تک اس دنیا کے اندر اسلام کر کے ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔